یہ مادیوسی صاحب کے کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بولا تھا کہ اب نہ کوئی گرفتاری ہوگی اس کیس میں کیونکہ اب سپریم کورٹ اس میں ایکٹیو ہو چکی ہے. تو پھر یہ پہلے ہمارا خیال تھا شاید آج وارنٹ جاری ہونے لگے, لیکن چلیں سمنز کے اوپر اتفاق کیا گیا. یہ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سبرا صاحب جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے یہ اقدام کیا. سر یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک دفعہ آ گئی ہوگا, وضاحت سامنے آ گئی ہو, سپریم کورٹ ٹیک اپ کر لے, پھر اس طرح کوئی سمنز آپ کر سکتے ہیں جاری؟ دیکھیں یہ اتفاق سے میں خود وکیل ہوں آپ کے پریزیڈنٹ کا اس کیس میں. تو وہ تو صدف عبد الجبار صاحبہ کا پروگرام تھا جس میں وہ ہوا تھا, لیکن وہ سپریم کورٹ نے ان کی حد تک, آپ کے صدر کی حد تک وہ معطل کر دی ہوئی ہیں کارروائی پروسیڈنگز جو ہیں. لیکن وہ بنیادی طور پر کمپلینٹ ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے, اس لیے وہ کل عدم تمام کارروائی کل عدم قرار دی جائے گی کیونکہ قانوناً دیکھیں دو چیزیں سسپینڈ کر دیا ہے سپریم کورٹ نے, تو واضح سسپینڈ کر دیا, اسی لیے یہ تعجب ہوا, یہ میں نے سوال پوچھا آپ سے. بس آپ کو پتہ ہے ہم عدالتوں کے فیصلے نہیں مان رہے. ہم عدالتوں کے فیصلے, ہائی کورٹ بیل لیتی ہے, سسپینڈ کرتی ہے, کواش کرتی ہے, ہم اس کو نہیں ریلیز کرتے, ہم ایک اور کیس میں گرفتار کر لیتے ہیں. ہم تو میں نے عرض کیا نا کہ اس وقت سرزمین بے آئین ہے پاکستان, تو پھر اگر ایسا نظام چلے گا اس میں تو ڈسٹ کب سیٹل ہوگی؟ اللہ کرے کہ ڈسٹ سیٹل ہو جائے, کیونکہ 12 اگست تک تو یہ حکومتیں ہیں. 12 اگست کو جب یہ حکومت نہیں رہے گی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس آ جائیں گی. ابھی دیکھیے ایک اور مذاق ہونے جا رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں, 72 ایم این اے جن کو لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس شاہد کریم صاحب نے اسپیکر صاحب کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا جس میں انہوں نے ان کے استعفے منظور کیے. ابھی آپ دیکھیں ان کو اسمبلی میں کوئی نہیں آنے دے گا. جی سر, اس پہ پوزیشن آ چکی ہے, اس پہ انہوں نے پوزیشن بتا دی واضح, انہوں نے کہا یہ صرف اسپیکر کا استحقاق ہے, اس پہ حکومتی اتحاد کا آ چکا ہے موقع. انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے اسپیکر صاحب طے کریں گے. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اب اگر وہ اسپیکر کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے استعفیٰ نہیں دیا, تو کیا کہے گا اسپیکر؟ نہیں, آپ نے استعفیٰ دیا ہے لہذا آپ کا استعفیٰ منظور ہے. وہ یہی کرے گا. یہ کہیں گے کہ جی ہم نے نہیں دیا, یا یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے ہم سے ایک غلط فہمی میں ہوا 100 دفعہ. کیونکہ اگر نہ لینا ہو, آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہو چکا, جب ان کے نہیں مانے گئے تھے تو پھر وہ سارے لوگ واپس پارلیمان میں آ گئے تھے. لیکن اس وقت تو یہ جو ہے نہ مانوں اور نہ کھیلوں اور کسی چیز کو نہ مانوں کی ایک رٹ جو لگا رکھی ہے, یہ عدالتوں کی تضحیق پر پوری طرح اترے ہوئے ہیں. سو ماریا, اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ سر پتہ نہیں, مجھے میرے لیے یہ سارے معاملات بہت ہی زیادہ تشویشناک, اور یہ سوالات کے جواب سر لوگ ہم سے پوچھتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, ہم آپ سے پوچھتے ہیں. 9 مئی کی آڑ میں ہم نے 9 مئی کی آڑ میں ہم نے سب کچھ دبا دیا. 9 مئی کی آڑ میں سب کچھ دبا دیا, ہم نے دفن کر دیا عوام کے حقوق, دفن کر دیا ہم نے الیکشنز کو کیا ہونا ہے, دفن کر دیا ہم نے مہنگائی, دفن کر دیا ہم نے جو ہے انفلیشن کتنا ہو رہا ہے اس وقت, افراط زر کیا ہے آپ کا, جو ہے ملک ڈیفالٹ میں جانے کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے, آپ کی جی ڈی پی گروتھ کیا ہو رہی ہے, آپ کا بجٹ کون بنائے گا, کس طرح ہوگا, بہت سارے عام سوالات ہیں سر. بس آخری سوال تھوڑا سا اور کلیریفیکیشن کر دیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوور کورٹ سر سمن نہیں کر سکتی اگر ایک مرتبہ سپریم کورٹ اس پوری کارروائی کو سسپینڈ کر دے. یہ کیٹیگوریکلی یہ پوزیشن ہے نا اس کے اوپر؟ ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. آپ پر تو پھر بھی رعایت کی انہوں نے کہ سمن جاری کیے, اگر وہ گرفتار کر کے تو ایک دفعہ تو آپ کو پھر ثابت کرنا پڑ جاتا نا. یہ اندھیر نگری ہے. ایک دفعہ ماریا ایک جسٹس کیانی, ایم آر کیانی ہوتے تھے, بڑے جید چیف جسٹس, تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ناٹ دا ہول ٹروتھ. اس میں ایک چھوٹا سا چوٹلا لکھا کہ ایک خرگوش سٹ پٹ بھاگا جا رہا تھا جنگل میں. لوگوں نے جانوروں نے بڑی روکنے کی کوشش کی, لیکن بالآخر وہ جب ہف کے گر پڑا تو پوچھا انہوں نے, بھائی بتاؤ تو یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاتھیوں کو ریڈ لگی ہوئی, ہاتھیوں کو پکڑ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جے نسبت تو ایک خرگوش ہے. اس نے کہا مجھے تو عمر بیت جائے گی یہ ثابت کرتے کرتے کہ میں ہاتھی نہیں ہوں. سر ویسے یہ مذاق ہے, اندھیر نگری آج بھی پاکستان کے انصاف کے نظام کا آپ نے جو ہے نا مثبت آتا ہے, آپ نے اس کو نا ایک کوزے میں بند کر دیا.